حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات۔ فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے۔ میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہے تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا۔ فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں، نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی۔ سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو۔ اور بھائی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5000 والا جوڑا 1500 میں، تو رش ختم ہوگا۔ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے یہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا۔ ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے۔ یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے، لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات آپ دیکھیں ذرا۔ اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہیں، پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے، تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔ شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا، جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ کوشش فرمائے 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان،
وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. میں منع نہیں کر رہا, جائیں 9 محرم کو جائیں, 10 کو جائیں, 11 کو جائیں, 8 کو جائیں, سفر میں جائیں, ربیع الاول میں جائیں, قبرستان میں جب بھی جائیں, منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں. حضور کے کوئی بھائی بہن, حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے. کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے, مانگے اپنے بھائی کے لیے, مانگے اپنی بہن کے لیے, مانگے اپنے بیٹے کے لیے, مانگے اپنی بیٹی کے لیے, مانگے اللہ کریم. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ. آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں. قبرستانوں میں نا کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں. کچھ قبریں بتاتی ہیں. اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو. وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ. او بھائی کچھ ہیں ایسے, کچھ ہیں. یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں, تو شعر لکھا ہوا ہے بر مزارے ماں غریباں نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے. فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ, کہتا ہے میں وہ غریب ہوں. اعلیٰ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے, کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی. کوئی آتا ہی نہیں, کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا, کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا. او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں. اور مشکات میں حدیث ہے, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے, میری بیٹی دعا مانگے. پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے, ملک سے باہر ہے. کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا, اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے. وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی, وہ تو کاغذات نہیں بن رہے. وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جبھی وہ کام ہوگا نا. انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے, میرا بھائی دعا کرے. اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے, میرا باپ دعا کرے. کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی, اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی, اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی, اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے. اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے, اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما. ساری امت کے لیے دعا کریں. شب برات کی رات نفل پڑھیں. ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ, بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں. لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھیں. کتنی کھلی بات کر رہا ہوں, میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے. بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا. کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے, وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے, تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے. تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے, بات سنیں. کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے. حضرت سعدی شرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں, لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں. تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا, تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا, مسجد میں آئے, رات عبادت کریں. کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لیں سارے, اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی. مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے, کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی. اور توبہ کی رات ہے, یہ توبہ کرنی. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا, شرمسار ہونا. کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا, اور وہ لفظوں میں نہیں جملوں میں نہیں, توبہ رٹی رٹائی نہیں, شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا, اس کا نام توبہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے, میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں, مسجدوں سے نا شب برات کی رات, شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. لوگ اتنا روتے ہیں نا, رونا چاہیے, کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں, کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا, اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا. لیکن رات روتا بھی رہے
اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو اس نے توبہ کیا رات کے یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا، یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی. کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے، اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو. اگر یہ پروگرام ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں. بچے ایک تو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے تو کوئی باپ بتائے کہاں پہ ہے. کچھ بچے شاگرد ہیں، کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں. ایک نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ. یہ رسم نہیں ہے. وہ نعت خواں بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے. تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا، یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا. یہ رسم ہے. ساری رات توبہ 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 توبہ، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب کرے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا. بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، بڑا نوازا، بڑا نوازا. اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا. کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی. اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی. تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا. آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی قریب ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا. لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے. تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا. تو یہ رسم نہیں ہے توبہ. توبہ تو بدل جانے کا نام ہے، توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے. توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی. وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ، جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری. لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے. فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے. جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی، جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے. یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے، سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے. یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے. یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، تمہیں چانس دیتے ہیں. پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے. چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں. یا اللہ کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا. کچھ بھی نہیں، آؤ موقع ہے. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں. ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں، دل نہیں کرتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں. لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے. پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ، جب صحاح ستہ سے مل گئی تو اب اور کدھر جانا ہے. اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت. اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے. امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب. اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے. اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے، مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے، تیاری کر، پاک صاف ہو جا، تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے. بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کرتا جاؤں. بس تو پہلے ہی تیاری کر، 15 دن پہلے ہی، 14 دن پہلے تیار ہو جا. کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، بچوں کو تیار کریں، گھروں کو تیار کریں. اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں. شب برات آئے تو مصلے ایک دفعہ دھویا کریں، ایک دفعہ مصلے دھویا کریں. فرش دھوتے ہیں نا، مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی. یہ ارادے بنائیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں تو کل دوپہر میں آرام کر لیں، تاکہ رات کو رب رب کرنا آسان ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے. مکمل طور پر
ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. یہاں بھی محفل ہوگی انشاءاللہ. عشاء کے متصل بعد شروع ہو جائے گی. 12 بجے تک محفل چلے گی. پھر 12 بجے کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی. پھر 1 بجے پھر دوبارہ آپ کو اجازت دی جائے گی. کوئی انفرادی طور پر گھنٹہ سوا اپنی الگ سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ تب بھی ممکن ہو، جیسے آپ کو موقع بنے. میں کہہ چکا ہوں، لیکن وقت ضائع نہ کرنا. گولڈن چانس ہے، اس کو مس نہ کرنا. یہ شب نجات ہے، اس کے ضرور قریب جانا. رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن امت کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے، آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دیے. آپ کی زندگی میں کوئی 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے. 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے صبح اٹھ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے. امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا. بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے، لاجک بھی یہ پیش کرتا ہے. نیکی ہے نا، اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا. نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے، سمجھا دیا ہے. اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ نیکی نہیں بن سکتی. کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی 2 چیزیں ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے، دیکھیں جی قرآن کی تو آیت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، یہ قرآن کی آیت کس پہ نازل ہوئی؟ محمد کریم پہ. سب سے پہلے کنہوں نے سنی؟ صحابہ کرام نے. یہ مفہوم ان کو سمجھ آیا جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں؟ دیکھیے جی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. میرے معزز میرے محتشم، قرآن کی آیت تو آپ نے صحیح پڑھی ہے. جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل قد بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا. پھر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد فانی قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے سارا دین پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سارا پہنچا دیا. اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے، تو پھر تو ماننا چاہیے. جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں. لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کے میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، میرے فلاں نے یہ کہا ہے، میرے علان نے یہ کہا ہے، اور یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے. جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے، اس کو کتاب حدیث کی کہیں، تاریخ کی کہیں، وجدان کی کہیں، حکمت کی کہیں، کیا کہیں، تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راست سے دور رکھے گا جو قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا ہے. اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. اب ان تینوں چیزوں کو جمع کیجیے. قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا جو برکت والی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے. لیلۃ القدر کس مہینے کی رات ہے؟ میں تھوڑا سا جواب چاہوں گا، کس مہینے کی رات ہے؟ ہو سکتا ہے رجب میں آئے، شعبان میں آئے. یہ کتنی کامن سینس ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور وہ برکت والی رات ہے اور وہ رمضان میں ہوتی ہے.
وہاں اگر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے، نزول فرمائیں گے، اور جو جاگ رہا ہوا اس کو برات مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلہ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل الآخر۔ اللہ ذوالجلال تو ہر رات جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ ذوالجلال ہر رات نزول فرماتے ہیں، اور یہاں ایک رات کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے، حدث ولا حرج، اس طرح کے اعمال، اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی من گھڑت قصے امت کے اندر عام ہو گئے، نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں ہوئی۔ اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بدعات ختم ہوں گی، جب آپ بدعات کو زندہ کریں گے، ایک نئی چیز پیدا کریں گے، اس کا اثر ہمیشہ یہ ہوگا لوگ سنتوں سے اعراض کریں گے۔ کہا جا رہا ہے، کیا حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے، یہ برات لفظی عجیب ہے۔ جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں، اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ، وہ عید جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے ہیں، یا یوم النحر کہتے ہیں، اس دن کو ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن۔ سگنیفیکنس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات۔ برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کہا برات من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اب نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت، اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں۔ تو یہاں برات کا اظہار کیا۔ اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار؟ کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے؟ کیا اظہار کرنا ہے؟ کیا برات؟ کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں، اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں۔ نہیں، بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے۔ میں نے کہا صرف ایک رات اور پوری زندگی کرتے رہو، پھر مطلب ایک رات برات کرو اور پوری زندگی چاہتے رہو گناہوں کو؟ نہیں، ویسا نہیں ہے۔ پھر کیا معنی ہے برات کا؟ کوئی سگنیفیکنس، کوئی اہمیت ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے نام خود دیکھیے عجیب ہے، اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں یاد رکھے کہ لیلۃ برات ہے۔ برات کا لفظ ایک بار آیا بس، وہ سورہ برات کے اندر، یا سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہ سورہ برات، اس کے علاوہ نہیں آیا ہے۔ تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلۃ البرات کا نام سنا کیا کبھی؟ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے۔ اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان، تو 15 شعبان بولیے نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی، تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟ عید الفطر کو نام دیا گیا، عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجیے ایک رات ہے، سمجھو شب قدر ہے، تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 اور 29 ہو سکتی ہے، تو اس کا سگنیفیکنس ہے، تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائی لیلۃ القدر، تلاش کرو اسے، ہے نا؟ یہاں کیا ہے؟ نام ہی غائب ہے۔ کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات، شب برات کا نام دیا ہو، تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے۔ جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی۔ پھر نام ہی خود من گھڑت ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے، تو لیلۃ البرات۔ اب آئیے حدیث میں تلاش کرتے لیلۃ البرات کے تعلق۔ 15 شعبان کی رات جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات، حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں۔ سن لیجئے، پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا، تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ
میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی، یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی، اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن یہ روایت ہے ضعیف۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے، لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ ٹھٹک گئے۔ آگے کے الفاظ ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں آپس میں، اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے حکم انہوں نے بتائے۔ البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2256 جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کون سی تھی، بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقیع غرقد چلے گئے، 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، بڑی لمبی دعا کی، اما عائشہ بھی پیچھے پہنچی، اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس پھولا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی، تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے، سیم وہی الفاظ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقیع غرقد میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو میں ان کی دعائے مغفرت کے لیے بقیع غرقد قبرستان میں آیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، وہ بالکل باطل ہے۔ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد قبرستان میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، صحیح مسلم 2256۔ بلکہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے، اور آپ ہر دعا کے لیے، ایون نماز کے بعد بھی آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا، الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہ بھی اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم ٹائلٹ میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو نہیں جاتے، کر کے جاتے، یا بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو نہیں، دونوں طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں، اس سے بغیر بھی بالکل ثابت ہے۔ دیکھ لیں میں ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں، اور یہی جو مسلم کی حدیث ہے 2256 اسی میں وہ دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت، مومنین مرد و عورت، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں، بے شک ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں، اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کے حضور ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ دوسری حدیث شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے 1305، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات، اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں۔ اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا بالکل آسان کام ہے۔ اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ روایت بھی منقطع ہے، اس میں ابن حارث جو تابعی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ منقطع روایت ہے۔ اور دوسرے طریق میں ابن کثیر العبدی ضعیف راوی ہے۔
البتہ جو شعبان میں اعمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے، سنن نسائی 2359 جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے 1306 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف برابر حسن کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے۔ اور اس میں مجھے ایک لطیفہ بھی ضمناً یاد آ گیا، آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہے وہ بریلویوں پہ گرج رہے تھے، یہ بدعت ہے اس رات میں عبادت کرنا، کوئی ثابت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھ کے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے، تو مہربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پہ بھی نکالیں آپ۔ تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجتہادی غلطی ہے تو ان بیچاروں کو بھی اجتہادی غلطی کہہ کے چھوڑ دیں، یعنی آپ نے دوگلی پالیسی کیوں رکھی ہے؟ یا کم از کم پبلک کو بتائیں تو صحیح، لے جی بے شرمی کی انتہا، اس بندے نے چٹ بھی پڑھی ہے لیکن بیان نہیں کیا۔ اپنے بابے سب کو پیارے ہیں، ہمارا بابا ہمیں پیارا، تو وہی صاحب ہے، بابے سب کو پیارے ہیں۔ یہ بابوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں نکل آئے۔ تو یہ مجھے ضمناً بات یاد آ گئی اسی حدیث کے حوالے سے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر 1 مشرک کے اور نمبر 2 کینہ رکھنے والے کے۔ یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کئی سکم ہیں۔ نمبر 1 زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجہول راوی ہیں، ان نون راوی ہیں، جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہیں، جن کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم، یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے۔ اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے، یعنی کسی صورت ہی حسن درجے تک نہیں پہنچتی ہے، یہ تو ضعیف میں بھی سخت ترین ضعیف روایت ہے۔ اور اس میں پھر اب وہ 11,000 وولٹ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں، جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے، اور میری مجبوری ہے، اس کے بغیر یہ دماغ میں ڈرل نہیں ہوتا یہ روایت میں بیان نہ کروں۔ تو مشکات میں ہے 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی الادب المفرد کے حوالے سے۔ امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں، الادب المفرد میں یہ ضعیف روایت ہے۔ اور اگر ہم وہ ڈاکٹر طارق قاضی صاحب کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ بخاری کے مقلد ہیں، اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے اس روایت کو صحیح مانیں۔ مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نسب پہ فخر کرتے ہو، اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات اس سے کنایے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو۔ اتنی بےہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے؟ اس میں بھی یہی حکم ہے، اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پہ یہ اینٹی وانم دیا تھا، یہ والی روایت۔ چوتھی حدیث مسند احمد سے ہے، مشکات میں ہے 1307 عبداللہ ابن عمر بن عاص، سیم الفاظ ہیں وہی کہ 15ویں رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے۔ لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہے وہ مدلس، اس میں تو نہیں ہے، ویسے وہ مدلس راوی ہیں، لیکن اس میں ان کی روایت اختلاط کے بعد کی ہے، یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ یہ امام حاکم نے المستدرک الحاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں، لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں، کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفات سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے، حافظہ کمزور پڑ گیا۔ تو اگر راوی ثقہ ہو، بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے، تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، بعد والی ضعیف ہوں گی۔ یہ بعد والی ہے کیوں؟ جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے، وہ پہلے کا راوی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا ہے، وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے، لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے۔ تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں۔
اور یہاں پہ میں ایک ضمناً اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ اہل تشیع کے ہاں بھی شعبانیہ منایا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو. وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے ہیں, وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت مناتے ہیں. ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے شب برات والا, لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی ہوئی ہے, ہم نے بھی کی ہے, تے سنی شیعہ دا اجماع بنا لیندے نے. دیکھو اجماع کوئی نہیں ہے, وہ اپنے چکر وچ ہوندے, تسی اپنے چکر وچ ہوندے ہو. ٹھیک ہے, تے اسی اپنے چکر وچ اسی اپنی آخرت دی فکر وچ. تو وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت. 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے, مشکات میں 1308. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو, رات کا قیام کرو, دن کا روزہ رکھو. اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ 27 جو 45 نمبر حدیث تھی اس سے ثابت ہے, اس کی وجہ سے میں نہیں, وہ الگ سے, کیونکہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں, ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ اسے عافیت دوں. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر, وہ جو سورہ قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے, یہ وہی الفاظ ہیں. یہ روزانہ ہوتا ہے, تہائی رات آخری جب رہ جاتی ہے. بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں. تو 15 شعبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے. اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں. شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر وہ مضمون موجود ہے, جسے شوق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. 14-15 صفحوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری بحثیں اس کی ضعیف روایتوں کے حوالے سے کی ہیں, اور انہوں نے ہی ایک صحیح قول بھی ایک تابعی کا لکھا. لیکن چونکہ تابعی کا قول مقطوع ہوتا ہے, اور تابعی اگر کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو, وہ کسی دوسرے تابعی سے بھی سن سکتا ہے. صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی, وہ امپلائڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, اسے ہم موقوف روایت کہتے ہیں. تابعی کی مرسل ایکسیپٹیبل نہیں, اس کو ہم مقطوع کہتے ہیں. یہ غیبی خبر سے متعلق ہے, لیکن یہ تابعی تک قول ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا. مکحول تابعی ہیں شام کے, یہ مشہور تابعی ہیں, اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے ہوئے واسطوں والی بیان کرتے تھے. شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, 15ویں شعبان کی رات کو, اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے. اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے. اکثر تو نہیں مانتے, لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں, اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں. اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا, خود کرتا نہیں ہوں, کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا. میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں, اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے. میرا موقف وہی تھا 5 سال پہلے بھی, اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا, جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے. یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے, خیر ہے کرنے دو جی. لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی ہے عبادت کے لیے, تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں, تو آپ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ نہیں جی ثابت نہیں ہے. تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا, گناہ کا کام تو نہیں ہے, دے دیا کرے اذان. سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے. پکیجے الزامی جواب, اینٹی وینم, لاجیکل آنسر. تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں. بھئی آپ کا تو فارمولہ تھا, ثابت ہو یا نہ ہو, نیکی کا کام ہے تو کر لیں. تو عید کی اذان دے دیں, جنازے کی اذان دے دیں, کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کر لینا, یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے, اس سے منع فرمایا ہے. اور الا یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں, یا کوئی پرٹیکولر روزہ آ جائے, جس طرح 10 محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا, وہ رکھ سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا, اور عیسائیوں نے اتوار کو. تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھاڑ لین خالی, اور پھر بھی مسلمان بعض نہیں ہے انہوں نے جمعہ پھاڑ لیا ہے, خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا.